تو میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ کفر کا مقابلہ ان دو چیزوں سے رہا، علم اور ایمان سے، علم اور ایمان سے کفر کا مقابلہ رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ امت ان دو جہالتوں میں پڑی کہ ایک تو ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھی، ہر چیز کو علم سمجھ بیٹھی کہ جو کچھ سیکھو سب علم ہے، حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے اللہ چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں آپ کہیں بھی کچھ پڑھیں، اگرچہ دنیا کا جہل ہی پڑھیں، دنیا کا جہل ہی پڑھیں، لیکن آپ کے پڑھے ہوئے کا کوئی اعتبار نہیں، اور آپ کو کوئی ڈگری نہ ملے گی جب تک آپ کے پڑھے ہوئے کا امتحان نہیں لیا جائے گا، پڑھے ہوئے کا امتحان نہ لیا جائے، بغیر امتحان کے آپ کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، بغیر امتحان کے آپ کے پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، اور بغیر امتحان کے آپ کو درجہ نہیں دیا جائے گا، اگلا درجہ تعلیم کا جب ملے گا آپ کو جب آپ پچھلے درجے کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ ہر جگہ اصول ہے کہ آپ کو اگلی کلاس، آپ کو اگلے سال، اور آپ کو تعلیم کا اگلا حصہ جب ملے گا جب آپ پچھلے حصے کے پڑھے ہوئے کا امتحان دے لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، کبار صحابہ الجھے ہوئے مسائل حضرت عائشہ سے آ کر پوچھتے تھے۔ جب علم کی طلب میں آئے حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے یہ بتلاؤ کل جو علم حاصل کیا تھا تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر اس پر عمل ہو گیا ہے، اگر اس پر عمل ہو گیا ہے تب تو اگلے علم حاصل کرو، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوا یا تم کل کا علم نہیں سمجھے تو اگلے علم حاصل مت کرو۔ اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا عمل زیادہ ہوگا، یہ جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا آخرت میں درجہ اونچا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آخرت کے درجے علم کے اعتبار سے نہ ہوں گے، آخرت کے درجے علم کے اعتبار سے نہ ہوں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بڑا عالم ہے اس کا آخرت میں بڑا درجہ ہے، جو چھوٹا عالم ہے اس کا آخرت میں جنت میں چھوٹا درجہ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص کو اتنے ہی علم کا اجر ملے گا جتنے علم پر وہ عمل کر لے گا، چاہے وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے اجر اتنا ہی ملے گا جتنے پر عمل کیا ہے۔ تم علم کتنا بھی حاصل کر لو لیکن علم کی زیادتی سے آخرت کے درجے نہیں ملیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ علم برائے علم نہیں ہے، اگر علم برائے علم ہوتا پھر تو آخرت میں درجے علم کے اعتبار سے ہوتے۔ لوگ تو دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کو معلومات زیادہ ہے، ان کو معلومات کم ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے درجہ عمل پر ملے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت کا داخلہ تو اللہ کے فضل سے ہے لیکن درجہ عمل سے ہے، علم سے نہیں، درجہ عمل سے ہے، کہ اس لیے کہ علم برائے عمل ہے، علم برائے عمل ہے، علم برائے علم نہیں ہے، علم برائے عمل ہے۔ آخر کا درجہ عمل کے اعتبار سے ملے گا نہ کہ علم کے اعتبار سے۔ میں نے عرض کیا کہ امتحان کے بغیر کسی کو اگلا درجہ نہیں دیا جاتا، اور امتحان کے بغیر کسی کو ڈگری نہیں دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ سکھلایا اس سب کا امتحان لیا۔ سب سے پہلے آپ نے امت کو ایمان سکھلایا، امت کو ایمان سکھلایا۔ صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ سیکھنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے۔ صحابہ کے
سیکھنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا بھی علم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف فرائض نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اس کا علم ہے، حالانکہ جس طرح ان 4 فرائض کا علم ہے اسی طرح ایمان کا بھی علم ہے، اسی طرح۔ ہاں بھائی سنو، لوگ سمجھتے ہیں صرف علم نماز کا، روزے کا، حج اور زکوٰۃ کا ہے، نہیں، بلکہ ان سارے فرائض سے بڑھ کر سب سے بڑا فریضہ جو ایمان ہے اس کا بھی علم ہے، اس کا بھی علم ہے، فرائض کا بھی علم ہے۔ جیسے فرائض کا علم ہے ایسے ایمان کا بھی علم ہے، لیکن لوگ ایمان کے علم سے اکثریت ناواقف ہے، ایمان کے علم سے اکثریت ناواقف ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ فرائض کا علم سیکھ لیتے ہیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، حج کیسے کیا جائے گا، لیکن لوگ ایمان کا علم حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ایمان کا مستقل علم ہے۔ صحابہ کا یہ فرمانا تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے متعلق بھی علم ہے، ایمان کا بھی علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان سکھلایا ہے اور ایمان کا علم امت کو دیا ہے، ایمان کا علم امت کو دیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ فرمایا ایمان اخلاص کو کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت ٹھیک ہو، اس لیے کہ ایک عمل کا اخلاص ہے، ایک نیت کا اخلاص ہے، ایک عمل کا اخلاص ہے، ایک نیت کا اخلاص ہے۔ نیت کا ٹھیک ہونا یہ تو نیت کا اخلاص ہے، نیت تو سارے عمل کی ایک چیز ہے، نیت عمل کی ایک چیز ہے، نیت عمل کی ایک چیز ہے کہ آپ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ نیت کا درست ہونا یہ نیت کا اخلاص ہے، نیت کا درست ہونا یہ نیت کا اخلاص ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہنے والے کی نیت ٹھیک ہو، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ صحابی نے سوال کیا کہ آپ نے فرمایا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جائے گا جنت میں۔ صحابی نے پوچھا اس کے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا جواب میں کہ نیت ٹھیک ہو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ یہ نیت کا، یہ کلمے کا اخلاص ہے۔ نیت کا اخلاص الگ چیز ہے، نیت کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، یہاں نیت کے اخلاص کا سوال نہیں ہے، یہاں کلمے کے اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کلمہ اس کو حرام سے روک دے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا، ایمان کی تعلیم دی، پھر ایمان کا امتحان لیا، ایمان کی تعلیم دی پھر ایمان کا امتحان لیا۔ حارث بن مالک، یہ ایک روایت میں ہے، قصے میں عوف بن مالک سوئے ہوئے تھے مسجد میں، آپ نے نیند سے اٹھایا، اور پہلا سوال کیا
کیف اصبحت یا حارث، صبح کس حال میں کر رہے ہو بتاؤ. حالانکہ نیند سے اٹھنے والا آدمی سوچتا ہے، اس کا نام بھی اگر پوچھا جائے نیند سے اٹھتے ہی تو سوچ کر جواب دیتا ہے. آدمی کی آنکھ پہلے کھلتی ہے، دماغ بعد میں کھلتا ہے. لیکن آپ نے نیند سے اٹھتے ہی پوچھا کیف اصبحت یا حارث، عرض کیا اصبحت مؤمنا حقا، میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ، صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے. میں نے عرض کیا کہ میں جنت کو اور دوزخ کو اور میدان حشر کو، عرش کے لائے جانے کو، اعمال ناموں کے تقسیم ہونے کو، پلسرات کو، سب کہیں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا عرفت فالزم، عرفت فالزم، معرفت تمہیں حاصل ہو گئی ہے مگر اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا. فرمایا عرفت فالزم، تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا. اس لیے کہ اتنا جلدی ایمان نکل جاتا ہے مومن کے اندر سے، اور اتنی آسانی سے نکل جاتا ہے جیسے کوئی شخص پہنے ہوئے کرتے کو اتار دے. جتنا جلدی اور آسانی سے کرتا نکل جاتا ہے، جتنا جلدی بھگوڑا اونٹ اگر اس کی رسی کھول دی جائے تو جتنا جلدی وہ اپنی جگہ سے غائب ہوتا ہے، اس سے زیادہ جلدی ایمان مومن کے اندر سے نکل جاتا ہے. اتنا جلدی ایمان مومن کے اندر سے نکل جاتا ہے. فرمایا عرفت فالزم، دیکھو معرفت تمہیں حاصل ہو گئی ہے مگر اس پر جمے رہنا، اس پر جمے رہنا. فرمایا عرفت فالزم، معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمے رہنا. اس لیے کہ ایمان مومن کے اندر سے اتنا جلدی نکل جاتا ہے جتنا جلدی کوئی بھگوڑا اونٹ اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کا اخلاص بھی ہے. اس کے الفاظ تو لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سے الفاظ بھی نہیں جانتے. لیکن اب اخلاص سے تو اس کے اخلاص سے تو اکثریت ناواقف ہے، اس کے اخلاص سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتے کلمہ کا اخلاص کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا یوں امتحان لیا. کہیں امتحان لیا اپنی بات کی تصدیق میں، کہیں امتحان لیا غیب کی باتوں پر ایمان سکھلا کر کہ غیب پر کتنا یقین ہے. اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جنت اور دوزخ کو صحابہ کے سامنے لایا جاتا تو صحابہ کے ایمان میں کوئی اضافہ نہ ہوتا، کیونکہ جتنا یقین دیکھ کر ہے اتنا ہی یقین بغیر دیکھے ہے. جنت دوزخ کو دیکھ کر یقین کرنا اور غیب کی خبروں کو دیکھ کر یقین کرنا، یہ تو کفر کا تقاضا ہے. ارے سنو تو صحیح، یہ تو کفر کا تقاضا ہے، یہ تو کفر کا تقاضا ہے کہ ہمیں جنت دوزخ دکھا دی جائے تو ہم اس کا یقین کر لیں گے. یہ تو کفر کا تقاضا ہے. یعنی یہ مطالبہ ہمیشہ کفار و مشرکین کی طرف سے ہوا، اور یہ کہ ہم پہلے دین کی برکتیں دکھلاؤ، ہم دین اختیار کر لیں گے، یہ مطالبہ ہمیشہ منافقین کی طرف سے ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ دین کی برکتیں اور غیب کی چیزوں پر ایمان لانا صرف نبی کے کہنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ اپنے مشاہدے، تجربے یا اپنی آنکھوں سے غیب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا. وہ تو قرآن نے بھی صاف کہہ دیا کہ جو ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے ان کو ان کا ایمان کوئی نفع نہیں دے گا. ایسا ایمان تو فرعون بھی لے آیا، اور اس نے تو عام اعلان کر دیا کہ جس ذات پر تمام بنی اسرائیل کا ایمان ہے
میں بھی اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں، یہ کہہ کر ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ایمان کسی کو بھی کوئی نفع نہ دے گا جو ہمارے عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے۔ کفار اور مشرکین مطالبہ کرتے تھے آپ سے کہ آپ ہمیں عذاب قبر دکھلا دیجئے، جنت دوزخ دکھلا دیجئے۔ ہمیشہ یاد رکھو، نبی کی لائی ہوئی کسی خبر اور نبی کی بتلائی ہوئی کسی بات کا ثبوت معلوم کرنا اور ان سے دلیل مانگنا، یہ کفر کا تقاضا ہے، یہ کفر کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، اور ایک آدمی کے دل میں کفر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو مشاہدے کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہو، نبی کی لائی ہوئی خبر کو مشاہدے کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہو، کفر کے لیے اتنا کافی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھ عقل اور ظاہر کے خلاف صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہ کون نبی کی بات کو یقین کے ساتھ لیتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ اگر نبی کے ساتھ پیش آنے والے سارے امور اور سارے واقعات اور ساری خبریں، سارے واقعات، ساری خبریں اگر ظاہر کے مطابق ہوں تو پھر ان کو مان لینا کوئی کمال نہیں ہے، آسان بات ہے، ان کو مان لینا کوئی کمال نہیں ہے، ان کو ماننا کمال نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک ضروری بات عرض کر رہا، اللہ تعالی نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور منافقین کا شک بڑھے اور کفار کا انکار بڑھے۔ کفار بڑھیں گے انکار میں اور منافقین بڑھیں گے شک میں اور ایمان والے بڑھیں گے یقین میں۔ عجیب بات ہے، انکار کرنے والے بڑھیں گے کفر میں، شک کرنے والے بڑھیں گے نفاق میں، اور یقین کرنے والے بڑھیں گے ایمان میں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ دیکھیں، سفر معراج ہوا جو انسانی عقل اور انسانی تجربات کے بالکل خلاف ہے۔ رات کی کسی ایک حصے میں 1 مہینے کا سفر جسم کے ساتھ، اور 1 مہینے کا کیا لامحدود سفر آسمانوں کا جسم کے ساتھ، جنت کی، دوزخ کی، سارے غیبی نظام کی تفصیلی سیر ہوئی، اور رات کی کسی حصے میں یہ سفر پورا ہوا۔ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، اس زمانے کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی وعدے کو سنیں گے عمل پر، اور ان اعمال پر ظاہر کے خلاف صحابہ اکرام کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے وعدوں کے پورا ہونے کو سنیں گے تو یوں کہیں گے اندر سے کہ ہاں یہ اس زمانے میں ہو گیا ہوگا، اس زمانے میں تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان زمانے کے اعتبار سے لائے ہیں، یا اس کی قدرت کو زمانے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں قدرت اور تھی، اس زمانے میں قدرت اور ہے۔ یہ ہے اندر کا شک، یہ ہے اندر کا شک۔ حالانکہ اللہ کی قدرت اور اس کے وعدے اور اس کے احکام ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ سے ایک ہی حال پر ہیں۔ جس عمل پر جو کچھ دور صحابہ میں ہوا، اس عمل پر جو کچھ دور نبوت میں ہوا، اسی عمل پر قیامت تک کرنے کا وعدہ ہے، بشرطے کہ لوگ یقین کریں۔ صحابہ کے واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو صحابہ تھے، اولیاء کرامت سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں تو اولیاء ہیں۔ ارے بھائی تم کیا ہو؟ ہاں سوال ہے کہ تم کیا ہو؟ کیا تمہیں سارے احکام اور ان احکام کے ساتھ سارے وعدے تمہارے لیے نہیں کیے گئے؟ ایک ایسے
دائرے میں امت پھنس کر رہ گئی کہ یوں سمجھتے ہیں کہ ظاہر کے خلاف ہونا نبی کی یا صحابی کی خصوصیت ہے یا کسی ولی کی کرامت ہی ہو سکتی ہے. ہم تو عام مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. حالانکہ کرامات اولیاء کی کرامتیں نہیں ہیں، کرامات اولیاء کی کرامتیں نہیں ہیں. کرامات تو ان کے اعمال کی کرامت ہیں. ہم کرامت کو ذات کا کمال سمجھتے ہیں. ہم کرامات کو، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے، ہم کرامتوں کو ذات کا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ ساری کرامتیں اعمال کا کمال ہیں. ساری کرامتیں اعمال کا کمال ہیں. ساری کرامتیں اعمال کا کمال ہیں، کرامتیں اولیاء کا کمال نہیں ہے. ولی تو اپنی ذات سے ایک انسان ہے، ولی اپنی ذات سے ایک انسان ہے. اس زمانے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتیں اس لیے ظاہر کی جاتی ہیں تاکہ ہر علاقے میں، ہر صوبے میں یا ہر ملک میں کم سے کم ایک ایسا ولی ہو کہ جو مسلمانوں پر حالات، مسائل، مختلف قسم کے عذاب کی شکلیں یا سیلاب اور طوفان یا قحط سالیاں یا اور دوسرے مسلمانوں کے مسائل پیش آ رہے ہیں، ہر جگہ کوئی ایسا ولی کامل ہو جو مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ سے کہہ کر دور کرا دے. ہر جگہ ایسے اللہ والے بزرگان دین ہوں جن کی وجہ سے دنیا کا نظام ٹھیک چلتا رہے. مولانا صاحب فرماتے تھے یہ سوچ یہود و نصارہ کی تھی. یہ سوچ، میری بات توجہ سننی پڑے گی. مولانا صاحب فرماتے تھے یہ سوچ یہود و نصارہ کی تھی. یہ زمانے میں مسلمان سوچتا ہے. فرماتے تھے یہ سوچ یہود و نصارہ کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہمارے درمیان ہمارے پادری، ہمارے پوپ اور ہمارے احبار رہبان وہ ہیں اس قابل کہ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے گی تو ہم ان سے جا کر کہہ دیں گے، وہ اللہ سے کہہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کی وجہ سے ہمارے مسائل کو حل کر دیں گے. یہاں تک ہوتا تھا کہ پورے ہفتے گناہ کرتے تھے، خوب زناکاریاں، خوب احکام توڑتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن طے کر رکھا تھا جس میں سارے عیسائی جمع ہو کر اپنے پادری سے اللہ سے استغفار کرنے کی درخواست کر دیا کرتے تھے، اور وہ ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے ان کے سامنے مانگ لیا کرتے تھے. انہیں اطمینان ہو جاتا تھا کہ اللہ نے ان کی دعاؤں سے ہمیں معاف کر دیا ہے. یہ مزاج ان کا تھا. میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ اولیاء یا ان کی کرامتیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے ذریعے سے دنیا کا نظام درست چلتا رہے گا، باقی عوام جو چاہیں کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اولیاء کی کرامتوں کو اللہ تعالی عام انسانوں کی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اولیاء کی کرامتوں کو اس لیے ظاہر کرتے ہیں کہ اے ان کی کرامتوں کو دیکھنے والوں، اگر تم نے ان کی طرح عمل کیا تو ہم تمہارا بھی ایسے ہی اکرام کریں گے جیسے اولیاء کے اکرام کر رہے ہیں. کسی آسان بات ہے، کسی آسان بات ہے کرامات اولیاء، کسی آسان بات ہے. کیا ہم ولی کی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں؟ ولی کی کرامت کو ظاہر کرتے ہیں صرف اس لیے تاکہ اس کی کرامت کو دیکھنے والے سمجھ لیں کہ اللہ تعالی نے اس کا اکرام جس عمل پر کیا ہے، میرا اکرام بھی اسی عمل پر کریں گے. اس لیے کرامات اولیاء اولیاء سے حاجتیں پوری کرانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کرامات اولیاء اللہ سے حاجتیں پوری کرانے کے راستے پر لانے کے لیے ہیں. اللہ سے حاجتیں پوری کرانے کے راستے پر لانے کے لیے ہیں. کیا ہے کرامت؟ کرامت اللہ کا بنا بندے کا اکرام کرنا، یہ کرامت ہے.
اور اس کا وعدہ صرف اولیاء سے نہیں ہے، اس کا وعدہ ہر مسلمان سے ہے، اس کا وعدہ ہر مسلمان سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں جتنا تقوی والا ہوگا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ قابل کرامت ہوگا. یہ بات ہے سیدھی سی. ورنہ لوگوں نے اولیاء کی کرامتوں کو ایسا ہوا بنا لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شہر میں یا ہر صوبے ہر ضلع میں ایک ایسے اللہ والے ہوں کہ اگر کوئی عذاب آنے لگے تو یہ سب کو بچا لیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نظام دستور یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ ہر شخص کے حالات کا